جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. کل بڑا اہم دن اور ہیئرنگ ہوگی دوبارہ پنجاب اسمبلی کے معاملے پہ. بہت زیادتی ہوئی اور کافی عرصے سے یہ ہو رہا ہے پنجاب کے ساتھ. جو آج کی امپورٹڈ حکومت کر رہی ہے، جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اور جمعیت نے مل کے جو پنجاب کے ساتھ کیا ہے کہ پہلے جو ایک واقعہ ہوا پنجاب اسمبلی کے دوران، جو پولیس بلائی گئی اور بہت ہی ایک ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ ایک لمبی تاریخ، ایک ہسٹوریکل ایک بیک گراؤنڈ پنجاب اسمبلی کا، پنجاب کی جو اسمبلی ہے اس کا بہت بڑا پری کولونیل ٹائم سے اس کا ایک ہسٹری ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور وہاں مارا ماری کی گئی، پولیس سے لوگوں کو زد و کوب کیا گیا، اور اسپیکر صاحب پہ جس طرح ہمارے ہیں جب حملہ کیا گیا پرویز الہی صاحب پہ، یہ سارا کچھ آن ریکارڈ ہے. اس سے بہت زیادہ ایک ماحول خراب ہوا. لیکن جو پرسوں کیا گیا، ایک چیز کے لیے کوئی قانونی راستہ بھی بنایا جاتا ہے. غلط کام کے بھی کوئی قانونی راستے لوگ بناتے ہیں، لیکن جس طریقے سے اس دن ہوا، ماضی میں طالع ازماؤں نے پاکستان میں شاید گوند بھی مارے جمہوریت پہ، لیکن اس کے لیے بھی کوئی قانونی راستے بنائے اور انہوں نے بھی نظریہ ضرورت ایجاد کیا، سب کچھ کیا. ظاہر ہے آئین کو پامال کیا گیا. لیکن یہ جو پرسوں کیا گیا ہے کہ جمہوری لوگوں کے ہاتھ میں، سو کالڈ ڈیموکریٹس کے ہاتھ سے، جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، ان کے ہاتھ سے ہی ہونا بڑا عجیب لگتا ہے. جو ڈپٹی اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، اگر وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہوتے، یا تو آپ انہیریٹ کرتے نا ایک بہت بڑی طاقت، اور آپ نے کسی چیز کے لیے اسٹرگل نہیں کی ہوتی اور آپ کو اس چیز کی ورتھ کا احساس نہیں ہوتا، تو آپ اس کو ویسے ہی پھینک دیتے ہیں. ویسے ہی کیا گیا. ایک پولیٹیکل ورکر جو گلیوں میں محنت کرتا ہے، زندہ باد مرد آباد کرتا ہے، پھر وہاں سے کونسلر بنتا ہے یا وہاں سے پھر آ کے MP MNA بن جائے، وہ کبھی کسی بھی صورت میں ایک پولیٹیکل پروسیس کو اتنا گدلا نہیں کر سکتا کہ پورا پروسیس ہی ڈیمیج ہو جائے. اور آپ ایک لیول تک لبرٹی لے سکتے ہیں، حالانکہ آئین میں، قانون میں لبرٹی نہیں لینی چاہیے، لیکن ایک لیول تک آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں اپنے مقصد کے لیے کہ جہاں گرے ایریا ہو، جہاں کلیئرٹی نہ ہو، تو آپ اس کو اپنی ایک انٹرپریٹیشن دے سکتے ہیں. لیکن جہاں کلیئرٹی ہو، تو ایز اے لائر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب کلیئرٹی ہو تو آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ، یعنی کہ اس کے لیے تو آپ کو نئی قانون سازی کرنی پڑے گی. ہماری جو محترم اعلیٰ عدلیہ ہے، سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹس ہیں، یا ایون جو لوڈ جوڈیشری ہے، وہاں جس کو ایک پاپولر میگزم ہے، جو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، جج میڈ لا، جس کو پھر پریسیڈنٹس کہتے ہیں، جو خود لا کی ایک فارم ہے، یہ وہاں ہمارے جج صاحبان دیتے ہیں جہاں آپ کا جو اسٹرکچرز ہیں، جو آپ کی لا ہے، جو پرائمری لا ہے، جو کوڈز ہے، وہ کلیئر نہ ہو. جہاں گرے ایریا ہو وہاں وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں اور وہ پھر نظیریں جس کو کہتے ہیں وہ آپ پہ پیش کرتے ہیں. لیکن یہاں تو انٹرپریٹیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ اونلی نیڈ اے پلین ریڈنگ آف آرٹیکل 63 جو آئین پاکستان کا ہے. آپ 63 آپ پڑھ لیں، آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی کا ڈیسیجن ہے کہ وہ ممبران اسمبلی جو ایک گروپ کی شکل میں اس میں اسمبلی میں اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کو اس کی پارلیمنٹری پارٹی کہتے ہیں. ہر اجلاس سے پہلے اس کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے اور میٹنگ ہوتی ہے. اس پارلیمنٹری پارٹی کو اس کا پارلیمنٹری لیڈر ہیڈ کرتا ہے، اور وہ پھر وہاں پہ بیٹھ کے ایک ڈیسیجن لیتے ہیں اور اس ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. ہاں، اگر کوئی پارلیمنٹری پارٹی کی ڈیسیجن سے وہ روگردانی کرے تو اس کے خلاف پھر کارروائی ہوتی ہے. وہ کارروائی پھر پارٹی ہیڈ کرتا ہے. سمجھ آ گئی جی؟ یہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی کہ پارلیمنٹری پارٹی نہ صرف فیصلہ کرتی ہے ایک کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرنے کے لیے، بلکہ وہ کینڈیڈیٹ ہی اس پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ بھی ہے. یعنی کہ آج آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی پارلیمنٹری پارٹی ان کو ووٹ نہیں کر سکتی، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو بھی نہیں کر سکتے. تو اس میں دو نکات آگے. ایک تو جو آئین کا 63 آرٹیکل ہے، اس کو تو آپ نے ایک سائڈ پہ کر دیا، تو اس کو تو آپ نے فارغ کر دیا. دوسرا جو ہے، جو واٹ اباؤٹ سپریم کورٹ، جس میں کل سارے دوڑے جائیں گے، جو بلا رہی ہے، اور جو نہیں جائیں گے پھر وہ دے ول پے دی پرائس. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بارے میں کیا خیال ہے بھائی؟ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو سب سے بڑی عدالت ہے، انہوں نے وہاں کوئی پتلی تماشا تو نہیں کھڑا کیا تھا نا جی.
نہ کوئی یہ ڈرامہ ہو رہا تھا. اٹ واز اے سیریس بزنس. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا میرے حضور کہ وہ تھا رن آف الیکشن. یہ نیا الیکشن بھی نہیں تھا کہ اس میں آپ پالیسی چینج کر سکتے. جہاں سپریم کورٹ نے جو ہے اس وقت کی پروسیس روکی تھی اس سے آگے آپ نے چلنا تھا. اور پروسیس کہاں روکی تھی؟ حمزہ شہباز صاحب اور پرویز الہی صاحب کینڈیڈیٹس تھے, وہاں 20 سیٹوں کا معاملہ آ گیا, اس پہ ری الیکشن ہو گیا, ری الیکشن کے فیصلے آ گئے, 5 ریزرو سیٹس تھے, وہ سارا کچھ ہو گیا حضور. تو جب سپریم کورٹ نے آن ہولڈ کیا تھا, اور رن آف الیکشن, رن آف کا کیا مطلب ہے کہ دوبارہ کرنا, دوبارہ اسی پروسیس کو کرنا, دوبارہ اسی چیز کو کرنا. یہ ایسے ہی ہے. میں ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ اگر میٹرک کا ایگزام دے رہے ہیں یا چلے پری میڈیکل کا دے رہے ہیں, جو 12ویں کا ہم دیتے تھے, میں انجینئر بھی ہوں, پری میڈیکل کا دیتے تھے تو آپ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں, میتھس فزکس ہوتا ہے, مین سبجیکٹس آپ کے میتھس ہوتے ہیں. میتھس اگر آپ نے نہیں پڑھی آپ پری انجینئرنگ نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پری انجینئرنگ کے ایک ایگزام میں آپ کا ایک پرچہ فیل ہو جائے اور دوبارہ ری ٹیک میں بیٹھیں تو آپ کہیں گے میں میتھس کی بجائے بایولوجی پڑھوں گا, آپ کینڈیڈیٹ ہی چینج کر دیں. نو, یو کانٹ ڈو دیٹ, کیونکہ وہ پڑھیں گے تو آپ تو میڈیکل میں چلے جائیں گے. تو اس کو ایسی ایگزامپل میں نے آپ کو دیا کہ رن آف الیکشن, جو ری الیکشن ہوتا ہے, دوبارہ جو الیکشن ہوتا ہے, اس میں آپ چینج نہیں کر سکتے. اگر کسی حلقے میں کسی مسئلے پہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, جیسے ماضی میں ہری پور میں ایک ری الیکشن ہوا تھا, تو ری الیکشن انہی کینڈیڈیٹس کے بیچ میں ہوتا ہے. علی محمد ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی زید بکر عمر ہے. فار ایگزامپل علی محمد کے مقابلے میں کوئی عبداللہ کھڑا ہے. تو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اب ری الیکشن ہوگا, رن آف ہوگا, ری الیکشن دوبارہ ہوگا, تو پھر علی محمد اور عبداللہ کے بیچ میں ہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ری الیکشن میں علی محمد کی جگہ پھر ہم عمران خان کو کھڑا کر دیں. نو, یو کانٹ ڈو دیٹ. وہ وہیں سے سٹارٹ ہوگا, وہ پروسیس دوبارہ ہوگا, کینڈیڈیٹس وہی رہیں گے. تو مجھے نہیں پتا مسلم لیگ نون جو ہے 40 سال ان کے سیاست میں ہو گئے, کوئی 60-65 سال پیپلز پارٹی. چلو پیپلز پارٹی نے تو جان کے کیا نا. ویسے کیا بدلا لیا زرداری صاحب آپ نے, کیا کھینچ کے آپ نے مارا ہے مسلم لیگ نون کو. ان کے اپنے پنجاب میں جو زرداری صاحب آپ نے ان کے ساتھ کر دیا کہ ایک عزت والا راستہ ہوتا ہے جس سے آپ ایگزٹ لیتے ہیں. جب پنجاب نے اور لاہور نے فیصلہ سنا دیا جو گڑھ سمجھا جاتا تھا مسلم لیگ نون کا, تو اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس سقراط نے یا کس بقرات نے جو ہے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ والا کام کر کے نا, تو اس طرح سے نا, تو 186 کو ہرا کے تو 179 پہ 179 پہ آپ بن سکتے ہیں. یہ مجھے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں بڑے سیخ پائیں, بڑے میاں صاحب نواز شریف صاحب بڑے سیخ پائیں ہونا چاہیے اگر وہ واقعی ان کو کوئی صحیح رپورٹ دی گئی ہے کہ جناب آپ کا تو لاہور میں تو انی مچ گئی ہے کہ نہ آپ کی سیاسی پوزیشن رہی, نہ کوئی سیاسی ساکھ رہی, نہ وہاں کوئی سیاسی سٹینڈنگ رہی, بچوں کا کھیل بنا دیا. وہ حمزہ صاحب بھی جو ہے اس طرح تو کلاس کا مانیٹر چینج نہیں ہوتا حضور, مانیٹر بیچارہ بھی اس کی بھی کوئی تھوڑی ساکھ ہوتی ہے. تو وہ اس کو لوگ حمزہ شہباز کو میں وہ ویژولز دیکھ رہا تھا which were very amazing, بڑا عجیب لگ رہا تھا. لوگ جا کے ان کے جو ہیں ہوتے نا گماشتے, جو مبارکباد میں بھی ایک دوسرے کو دھکے دے دے کے مبارکباد دینے جاتے ہیں, تو کچھ ہمارے یار لوگ مسلم لیگ نون کے دھکے دے دے کے مبارکباد دینے جا رہے تھے. حمزہ صاحب کا چہرہ اترا ہوا تھا, ان کو پتا ہے وہ he is seeing the writing on the wall, وہ دیوار پہ لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں کہ بھئی ہونے کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ 2 دنوں میں, اور یہ ایک رات کی بادشاہت کو انہوں نے کیا کرنا ہے. وہ سیاسی ساکھ جو ہے ساری جو ہے دریائے راوی میں ویسے ہی پانی کم ہے, اس میں جا کے بہہ گئی. تو یہ بڑا عجیب سا ہوا. بہرحال میں ایک بات اور بھی بتا دوں, میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دوستوں کو بتا دوں, اور جمعیت کے بھی, اور جو بھی ہمارے پوزیشن اس وقت کے پوزیشن اور آج کی امپورٹڈ حکومت, آپ کا مقصد اقتدار ہے. عمران خان کا مقصد اقتدار نہیں ہے. اقتدار ہمارا مقصد نہیں ہے. اقتدار ہمارا جو ہے مقصد کے لیے ایک ذریعہ ہے. ہمارا مقصد ایک مدنی ریاست کی طرز پہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جو جناح کی ویژن پہ ہو, جس میں ایک انصاف کا نظام ہو, جس میں غریب کی پوچھ تاچھ ہو, جس میں اکاؤنٹیبلٹی ہو, جس میں میرٹ ہو, اس کے لیے حکومت میں آنا. تو یہ تو ایک سٹرگل ہے. ہم تو حکومت میں آ کے زیادہ سٹرگل کرتے ہیں. ابھی ہم اپوزیشن میں 2.5-3 مہینوں سے, یقین کریں جسم تھکا ہوا ہوگا کیونکہ پورے ملک میں پھرا ہوں, میں بھی, خان صاحب بھی دورے کر رہے ہیں, ہماری اور بھی جو پرائم لیڈرشپ ہے, لیکن ذہن آرام سے ہے. مطلب ہم وی آر ناٹ ان اینی پرابلم. ہم تو سٹرگل کے عادی ہیں, اور حکومت میں جب جائیں گے تو اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اپوزیشن میں آ کے تو ہمیں آرام ملا.
تو یہ آپ بھول جائیں کہ ہمارا کوئی مقصد اقتدار ہے. آپ کا مقصد اقتدار ہے، کیونکہ اقتدار میں آ کے آپ اپنے ذاتی معاملات بناتے ہیں، اپنا جو بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے، کرانا ہوتا ہے، لانڈرنگ شانڈرنگ کرنی ہوتی ہے منی کی، وہ آپ کرتے ہیں. ہمارا تو مقصد اسٹرگل ہے. پوزیشن میں بھی اسٹرگل، حکومت میں بھی اسٹرگل، روڈ پہ جلسہ جلوس، حکومت میں آتے ہیں تو وہاں جو ہے راتوں کی نیندیں حرام ہیں. وہاں ظاہر ہے اتنا گند مچا کے ہمارے یہ پی ڈی ایم والے دوست بھائی چھوڑ جاتے ہیں. پہلے ان کا 40-45 سال کا صاف کرتے کرتے جو کمر میں چک پائے گئی تھی جناب والا، تو اب یہ دوبارہ یہ آ گئے ہیں. تو ہم تو حکومت میں آ کے اسٹرگل کرتے ہیں، ہم تو حکومت میں آ کے اور محنت کرتے ہیں. تو یہ بھول جائیں کہ ہم کو حکومت میں آ کے صوفے پہ بیٹھ کے مزے کرتے ہیں اور حلوے شلوے کھاتے ہیں. خان صاحب نے تو چائے تک بند کر دی تھی. ہم تو حکومت میں زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں. تو جو علامہ کا شعر ہے نا کہ پلٹنا جپٹنا جپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. عمران خان آشیانہ بنانا نہیں آیا. وہ ادھر صبح آتا تھا پرائم منسٹر ہاؤس، سیدھا اپنے گھر بنی گال آ جاتے تھے عمران خان صاحب. تو وہ کوئی عیش عشرت کرنے نہیں آئے. تو یہ بھول جائیں اپوزیشن، کل کی جو اپوزیشن ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں. میں ویسے میرے منہ پہ اپوزیشن کی نصیب میں اپوزیشن کرنا لکھا ہوا ہے، یہ انشاءاللہ تعمر اپوزیشن کریں گے. تو عمران خان صاحب تو جناب والا وہ تو پاکستان کے ڈاکوؤں کو، چوروں، سب کو گھر تک پہنچانے آئے ہیں. وی آر ناٹ ہیئر ٹو انجوائے پاور، وی آر ہیئر ٹو یوز پاور فار دا پیپل آف پاکستان انشاءاللہ. تو آپ اس کو دیکھیں گے اور جلد انشاءاللہ اچھی خبریں آئیں گی. دا اونلی وے فارورڈ آؤٹ آف دس کوگمائر، اس دلدل سے آگے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے حضور والا، اور وہ یہ ہے کہ فریش الیکشن ہو. کیونکہ یہ حمزہ صاحب، یہ اٹھک بیٹھک، اور یہ مرکز میں شہباز صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں مرکز میں حکومت ان کو پتہ بھی ہے کس کی ہے، ان کو تو آئیڈیا ہی نہیں ہو رہا. نہ کوئی ان کے وزیر کی دلچسپی لے رہے ہیں، چہرے ان کے سارے اترے ہوئے ہیں. وہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ان کا ماتم کا تیسرا دن ہوتا ہے. پریس کانفرنس میں اپنے آپ پہ غصہ کریں نا، اور عوام پہ زیادہ غصہ کریں جو آپ کو ووٹ نہیں دیتے، جنہوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا. تو ہم پہ کیوں غصہ کرتے ہیں بھائی؟ سارا نزلہ ہم پہ کیوں کراتے ہو؟ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. ہم تو اپنا نظریہ، اپنا بیانیہ عوام کے پاس لے گئے، انہوں نے ہمیں سر پہ بٹھا لیا. تو جا کے پھر عوام پہ غصہ نکالیں. یہ سارے جتنے بھی ان کے کیبنٹ ممبرز ہیں ان کے چہرے اترے ہوتے ہیں. لگتا ہی نہیں ہے کہ حکومت میں، لگتا ہے حکومت میں بیٹھ کے پوزیشن میں. بہرحال آج کے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہتر یہی ہے کہ نئے الیکشن کی طرف جائیں اور یہ گڈا گڈی کا کھیل بند ہو اور فریش الیکشن ہو، نئے مینڈیٹ کے ساتھ آئیں. اور انشاءاللہ عمران خان صاحب بھی آئیں گے، اور اس بار آپ دیکھیں گے کہ پہلے سے زیادہ طاقت سے اور پہلے سے زیادہ جو ہے فوکسڈ ہوں گے عمران خان صاحب انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.